بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ کے عنوان سے چوتھی قسط ہے۔ آج عقیقہ اور تسمیہ کے حوالے سے، نام رکھنے کے حوالے سے۔ السلام علیکم قارئین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت تھی، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ خواب یوں تھا کہ عبد المطلب کی پشت پر ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتا پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کو رؤیا صالحہ کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ احمد رکھنا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا۔ غرض یہ کہ صاحب الہام اور رؤائے صالحہ کے تواتر سے ماں اور دادا، احباب و اقارب، یگانہ اور بیگانہ سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فداہ نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کا نام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القائے ربانی تھا، اسی طرح آپ کا نام مبارک محمد اور احمد رکھنا بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو الہام فرمایا، اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا، اور یہی دو نام حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے، جیسا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد
اور جس وقت کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جس کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف آیت نمبر 61۔ محمد کا اصل مادہ حمد ہے۔ حمد دراصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر کے مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، یا یہ معنی ہے اس کے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب کے سب آپ کے محتاج ہوں گے۔ اور نمبر 5 میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف وغیرہ میں یہ لفظ ہیں انا العاقب الذی لیس بعد النبی، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی یہ ہیں الذی ختم اللہ بہ الانبیاء، جس پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ سفیان فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر الزمان کے ہیں، جو آخر میں آنے والا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مگر اس حدیث میں 5 کی تخصیص غالباً اس لیے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام انبیاء اور سابقین رحمۃ اللہ علیہ کے صحیفوں میں زیادہ مشہور یہی 5 نام ہیں۔ حافظ ابن سید الناس فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ نے عرب و عجم کے دلوں اور زبانوں پر ایسی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اسی وجہ سے قریش نے متعجب ہو کر عبد المطلب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ نیا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کی قوم میں کسی نے نہیں رکھا؟ لیکن ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی یہ سنا کہ عنقریب ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور احمد کے نام سے پیرو ہونے والے ہیں، تو چند لوگوں نے اسی امید پر کہ اپنی اولاد کا نام محمد رکھا، مشیت ربانی اور حکمت الہیہ نے ایسے انتظام کیا کہ کسی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا تاکہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا اشتباہ پیش نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جو بات تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنیت جس نام سے پکارا جاتے یا پکارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور و معروف کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا ابا ابراہیم، یعنی سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی وضاحت بھی ہو جائے ختنہ کے حوالے سے۔ ختنہ کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختون پیدا ہونے میں احادیث سے متواتر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائیں، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کی 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختنہ ہوئی، اور یہ بہت ضعیف قول ہے۔ مشہور اور معتبر جو قول ہیں وہ اول 2 ہی ہیں، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کی تتمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی۔
اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان بھی ہیں۔ طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے باسنید متعددہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے من جملہ کرامات و انعامات کے یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ حافظ مقدسی کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے، اور حافظ مغلطائی نے اس حدیث کو حسن بتلایا ہے، اور ابو نعیم نے سند جدید کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے اس کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کے بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس حدیث کی سند نہایت قوی ہے۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اطہار پر کسی قسم کی کوئی علائش اور گندگی نہ تھی۔ واللہ اعلم بما وما علینا الا البلاغ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی۔ اگر سامعین کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی قسطیں بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔